صاحب بول رہے ہیں؟ جی کون صاحب؟ میں محمد شہنواز بول رہا ہوں. کئی دنوں سے حضرت آپ کا نمبر تلاش کر رہا تھا, آج کہاں بہت سے بول مشکل رہے ہیں؟ سے ملا ہے. میں جمشید پور کا حضرت. اچھا, کیا بات تھی؟ اور صاحب ٹھیک ہے حضرت؟ جی الحمدللہ. کیا بات تھی؟ حضرت ایک مسئلہ تھا چھوٹا سا, اس لیے میں سوچا کہ سلمان صاحب سے پوچھ لیا جائے. کئی دن سے میں آپ کا نمبر بھی تلاش کر رہا تھا, میں آپ کا نمبر مجھے ملا نہیں. کیا مسئلہ؟ حضرت یہ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری خوبیاں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی, بشیر نذیر رحمت للعالمین, تو اس طرح کی بہت سی خوبیاں بیان کی. تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کو بھی یہ صفات سے بول سکتے, یاد کر سکتے ہیں؟ کس کو؟ کسی اور کو, نبی پاک کے علاوہ کسی عام انسان کو؟ ہر صفت نہیں بول سکتے, کچھ صفات ہو سکتی ہیں جو جن کو بولا جا سکتا ہے, جو نبی کے ساتھ خاص نہیں. اچھا, جیسے کہ مثال کے بس اب یہ فون پہ تو سمجھنا مشکل ہے. آپ کسی وقت موقع ہوگا تو ملاقات ہوگی. جیسے میری مثال کے طور پر حضرت یہی رحمت للعالمین ہے, بشیر ہے. نہیں, رحمت للعالمین نہیں کہا جا سکتا حضور کے علاوہ کسی کو. کوئی کہہ رہا ہے حضرت, اس کو بتانے کے باوجود نہیں سن رہا, مان نہیں رہا ہے, کس تو کو کیا کہہ رہا کہیں؟ نبی پاک کے علاوہ کسی عالم کو, کسی مفتی کو کہہ رہا ہے, تو نہیں, کیا غلط کہیں گے؟ ہے, غلط ہے. غلط ہے. اس کو کیا کہیں گے حضرت, مان نہیں رہا تو؟ رحمت للعالمین کا لفظ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے استعمال کیا گیا ہے. جی, جو مان نہیں رہا حضرت, اس کو کیا کہیں گے؟ وہ سن نہیں رہا باوجود بتانے کے. میں چھوڑیے, اب ہم کوئی ذمہ دار تو نہیں نا ٹھیک کرنے کے, بس کہنے کی ذمہ داری پوری کر لی, بات ختم ہو گئی. صحیح فرما رہے حضرت. آپ کیا کرتے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ جمشید پور. جمشید پور میں حضرت میں آزاد بستی کا رہنے والا ہوں. اچھا, اور حضرت ابھی جو آپ سے بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے, رحمت للعالمین کے بارے میں نے آپ سے پوچھا تھا. اچھا جی حضرت, میں نے اپنے دوست سے پوچھا, آپ کا حوالہ بھی میں نے دیا کہ حضرت تو کہہ رہے کہ نہیں کہہ سکتے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ علماء دیوبند کے بہت بڑے مناظر ہیں حافظ علی اصغر صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ کو بھی رحمت للعالمین کہہ سکتے ہیں. وہ کون ہے میں نہیں جانتا. ابھی فی الوقت کے بول رہے بہت بڑے مناظر ہیں, یوٹیوب پہ کال ریکارڈنگ میں مناظرہ کرتے ہیں وہ. میں نہیں جانتا ان کو, اور بس یہ جو میں جانتا تھا میں نے کہہ دیا. اب اس پر بار بار حضرت کیا کہیں گے, تو اس کو جہالت کہیں گے, نہیں کہیں گے حضرت؟ جہالت تو جو بھی لفظ بولے مطلب غلط ہے نا حضرت, جہالت بھی ہے. آپ وہاں مقامی علماء سے ان کی بات کرا دیں, کسی عالم سے, انشاءاللہ. نہیں, وہ کہہ رہے کہ بہت بڑے مناظر ابھی کے ٹائم کے, وہ بہت کال ریکارڈنگ میں مناظرہ وغیرہ کر رہے ہیں. اس کا پیچھا چھوڑیے, آپ صحیح کرنا کسی کو ذمہ داری نہیں ہماری, بات پہنچانا کافی ہے. صحیح بات. غلط کرے نا حضرت, وہ غلط کرے نا حضرت. آپ میں کام کاج کرتا ہوں. جی, مجھ سے آپ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات؟ نہیں حضرت, ان کو بتانا ہے, میرے کو ان کی اصلاح کرنی ہے. تو وہ نہیں, اصلاح نہیں کرنی ہے, بات پہنچا دی, بات ختم ہو گئی ہے نا. کو زبردستی ٹھیک کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, بس چھوڑیے. اچھا حضرت, وہ فتاوی رشیدیہ کا بھی حوالہ دے رہے تھے, کہہ رہے تھے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے. نہیں, مجھے نہیں معلوم کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے, اور بس فون پر اس سلسلے میں مزید بات نہ کریں آپ. اچھا, حوالہ دے رہے تھے اس لیے میں آپ کو بتا دیا. بیٹے, آپ جس مقصد سے بات کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, چھوڑ دیجئے. نہیں, میں تو ان کی اصلاح چاہتا ہوں تاکہ وہ سدھر جائے. نہیں, آپ ان کی اصلاح نہیں چاہتے, آپ مجھے کسی چیز میں الجھانا چاہتے ہیں. نہیں, میں آپ کو کوئی الجھانا نہیں چاہتا, وہ اصل میں علی اصغر صاحب کا حوالہ دے رہے تھے, اس لیے میں نے سوچا کسی بڑے مفتی سے بات کر لیا جائے. نہیں, میں بڑا مفتی کیا, میں تو چھوٹا مفتی بھی نہیں ہوں, میں تو مدرس ہوں, دارالعلوم میں پڑھاتا ہوں. جی, پوچھیے آپ. جی, ٹھیک ہے, شکریہ جناب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرات اہل سنت, جیسا کہ آپ نے سلمان بجنوری صاحب جو شیخ الحدیث ہے دیوبند کے, ان کی گفتگو سنی. یہ فرما رہے ہیں کہ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صفات خاصہ ہے, کسی اور کو کہنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے,
اب آ جائیے دوسری طرف، یہ تصویر کا ایک رخ ہے دیوبندیوں کا، اور دیوبندیوں کا تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے پاس یہ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 104 ہے، جس میں دیوبندیوں کے کتب عالم لکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ لفظ رحمت للعالمین مخصوص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟ تو جواب میں لکھتے ہیں کہ لفظ رحمت للعالمین صفات خاصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں صاحب صاحب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات خاصہ نہیں ہے، بلکہ دیگر اولیاء، انبیاء، علماء ربانین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہے۔ ٹھیک ہے، تو سلمان بجنوری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں ہے، اور فتاوی رشیدیہ میں کہہ رہے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں۔ تو سلمان بجنوری صاحب کے بقول ان کے رشید احمد گنگوہی صاحب نے ناجائز کا فتویٰ دیا، ٹھیک ہے، ناجائز کو جائز کر دیا، اور جائز کو ناجائز کرنا یہ خود اپنے آپ میں کفر ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے دیوبندیوں کے لنگڑے مناظر علی اصغر کی طرف، اس سے میری ڈیبیٹ ہوئی اسی بات پر کہ حضور کے لیے لفظ رحمت العالمین لفظوں کا خاصہ یا نہیں۔ تو یہ علی اصغر صاحب جو ہے اس کا دفاع کرتے ہیں، فتاوی رشیدیہ کا دفاع کرتے ہیں، اور اس کو ثابت کرتے ہیں کہ ہاں یہ رسول اللہ کا صفت خاصہ نہیں ہے۔ یعنی دیوبند کا شیخ الحدیث کہہ رہا ہے کہ حضور کا صفت خاصہ ہے، اور یہ لنگڑا مناظر دیوبندیوں کا یہ دیوبند کے شیخ الحدیث سے زیادہ علم والا ہو گیا، یہ ان کو جاہل بتا دے رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ ناجائز کہہ رہے ہیں اور یہ اس کو جائز کہہ رہا ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ اس کے قول کے مطابق سلمان بجنوری صاحب جاہل ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو جائز مانتا ہے کہ حضور کے علاوہ بھی رحمت للعالمین کسی کو کہہ سکتے، اس پہ دلیل دیتا ہے۔ اب اس کی اندھی دلیلیں سنیے۔ پہلے کیا دلیل دیتا ہے یہ کہ نور العرفان میں لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مد مقابل کے ہر بات اور ہر دلیل کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ یہ ہمارے گھر کا اصول بیان کر کے مجھے بتا رہا تھا کہ تمہارے گھر کا اصول ہے کہ مد مقابل کے ہر دلائل کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یاد رکھیے ہمارے گھر کا اصول ہے تو اس پر ہم عمل کریں گے، نہ کہ وہ عمل کرے گا جو ہمارے گھر کے اصول کو مانتا نہیں۔ علی اصغر ہمارے گھر کا اصول مانتا نہیں، پھر بھی کیا کہتا ہے کہ یہ تمہارے گھر کا اصول ہے، میں اس پہ عمل کروں گا۔ تو بھیا جب تم ہمارے گھر کے اصول پہ عمل کر رہے ہو تو مطلب ہم کو صحیح مان رہے ہو، جب ہم کو صحیح مان رہے ہو تو تم ہمیں مشرک بھی کہتے ہو، دوسری طرف صحیح بھی مان رہے ہو، تو خود تم مشرک ہوئے۔ دوسری دلیل اس کی سنیے کیا ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف سے دلیل دیتا ہے کہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ ہر عطائی کمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے اور دوسروں کو انہی کے واسطے سے حاصل ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکال رہا ہے کہ مطلب کیا ہوا کہ جس کو بھی جو بھی صفت ملی ہے حضور کو ملی اور حضور کی عطا سے دوسروں کو ملی، تو مطلب حضور کو رحمت للعالمین کی صفت ملی تو حضور کی عطا سے دوسروں کو ملی۔ دیکھیے کیسی اندھی دلیل ہے۔ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو انسانوں کو ملا، جو بھی نبی پاک کے علاوہ کو صفت ملا وہ حضور کے ذریعے ملا۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ حضور کو جو ملا وہ سب انسانوں کو ملا۔ اگر یہی بات مان لی جائے تو نبی پاک کو خاتم النبیین کا بھی اعزاز اللہ نے عطا کیا، تو کیا علی اصغر باواسری یہ کہے گا کہ نبی پاک کے صدقے میں دوسرے بھی خاتم النبیین ہیں؟ ہاں، بیوقوف کو اتنا بھی نہیں معلوم۔ حضور کو اللہ نے رسول بنایا، مبشر بنایا، حضور کو کئی صفات حضور کو اللہ نے عطا فرمایا، تو کیا علی اصغر دیوبندی کہے گا سارے رسول نبی والی صفت امت کو ملے معاذ اللہ اس امت میں؟ یہ اس کی اندھی دلیل ہے۔ اب آگے سے سن چلیے اس کی اندھی دلیل کیسے اندھی دلیل دیتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اچھا، آگے اس نے ایک حوالہ دیا، آگے یہ کہتا ہے کہ ترک موالات صفحہ نمبر 5 پر لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے پیروکار سب جاہل تھے معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، اس حوالے کو یہ باواسیری جگہ جگہ پیش کرتا ہے، حالانکہ اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا۔ یہ عبارت کو کاٹ چھاٹ کر کے آگے پیچھے سے چھپا کر، اس کی عادت یہی ہے، ہمیشہ یہی کرتا ہے، آگے پیچھے سے چھپا کر یہ پیش کرتا ہے۔ اب دیکھیے پوری عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، پوری عبارت پڑھنے میں علی اصغر باواسیری کو موت آ جائے گی۔ میں نے اس کو مناظرے میں بھی کہا پوری عبارت پڑھو، تو وہیں سے یہ بھاگ چکا تھا۔ دیکھیے پوری عبارت کیا ہے، لکھا ہے
فاضل بریلوی علیہ رحمہ اپنے عہد کے جلیل القدر عالم تھے، مگر علمی حلقوں میں اب تک صحیح تعارف نہ کرایا جا سکا۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ تو بری حد تک بالکل نابلد ہے۔ چنانچہ ایک مجلس میں یہ راکن بھی موجود تھا۔ ایک فاضل نے فرمایا کہ مولانا احمد رضا خان کے پیرو تو زیادہ تر جاہل ہے، وہ آپ جاہلوں کے پیشوا تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں پر یہ راکم الحروف کا یہ موقف نہیں تھا، یہ کہہ رہے کہ ایک جگہ میں حاضر تھا، وہاں پہ کسی نے ایسا کہا، ٹھیک ہے، یہ ان کا خود کا موقف نہیں بلکہ یہ اس کی تردید کر رہے ہیں، اس کا رد کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ترک موالات کا حوالہ دے کر یہ اس طریقے سے بات کو پیش کرتا، گھما پھرا کے، اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ لیکن میں واللہ باللہ تاللہ کہہ رہا ہوں کہ پوری عبارت کو آگے پیچھے کے ساتھ سیاق و سباق کے ساتھ پڑھنے میں اس بواسیری کو موت آ جائے گی۔ یہ ہمیشہ عبارت کو کاٹ چھاٹ کر کے پیش کرتا ہے۔ خیر، اللہ پاک اس کے شر اور مکر و فریب سے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بات سن لیجیے پہلے بات سن لیجیے ہم اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں۔ پہلے بات سن لیجیے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے بدتمیزی ہوئی تو ہم جوابی کارروائی کریں گے۔ چلے بات نہیں کریں گے۔ ارے بھاگو نہیں، آپ بڑے مناظر ہو، دیوبندیوں کے بڑے مناظر، آپ بھاگ کیسے رہے ہو آپ؟ ہاں ٹھیک ہے، میں بات شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں میں دلیل بھیج رہا ہوں۔ جی حکم لگائے جی میں حکم لگا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات اہل سنت، ابھی میری گفتگو دیوبندیوں کے بڑے مناظر، جو بڑے مناظر بنے پھرتے ہیں اگرچہ حقیقتاً ہے نہیں، علی اصغر صاحب سے ہو رہی ہے۔ ان سے میرا اعتراض یہ ہے کہ ان کی کتاب فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 104 کے اندر ان کے اکابر مولوی رشید صاحب لکھتے ہیں کہ لفظ رحمت للعالمین صفت خاصہ رسول اللہ کی نہیں ہے، بلکہ دیگر اولیاء، انبیاء، علماء، ربانین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں، اگرچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں اعلیٰ ہے۔ تو میرا ان پہ اعتراض یہ بنتا ہے کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں دعویٰ کروں، تو میں دعویٰ بھی کر دیتا ہوں، انہوں نے جھوٹ کہا ہے۔ اگر جھوٹ نہیں کہا ہے تو مجھے دکھائے، کسی کتاب میں بتائے کہ کسی کتاب میں صراحت کی ہو کسی اکابرین میں سے کسی نے کہ رسول اللہ کی صفت رحمت اللہ علیہ صفت خاصہ نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں دکھا سکتے تو آپ مانیے کہ آپ کے بزرگ نے جھوٹ کہا، ٹھیک ہے؟ علی اصغر صاحب سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بزرگوں سے یہ جو الزام ان پر عائد ہو رہا ہے ان کے فتاوی کی روشنی میں اس کو وہ دور فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہم نے شروع میں یہ شرط رکھی تھی کہ اگر بیچ میں موضوع کے علاوہ کوئی اور بات آئی، کوئی اور ٹاپک چھیڑا گیا، کوئی اور حوالہ دیا گیا تو جو ایسا کرے گا اس کی شکست مانی جائے گی۔ اب اگر اس لفظ رحمت للعالمین سے ہٹ کر علی اصغر صاحب کچھ اور حوالہ پیش کرتے ہیں، کچھ اور گفتگو کرتے ہیں تو ان کی شکست ہوگی، کیونکہ انہوں نے اس شرط کو قبول کیا تھا۔ چلے بولے۔ دیکھو سامعین، میں نے کہا تھا کہ تم اعتراض کے ساتھ حکم لگاؤ، ابھی تک حکم لگایا انیس بھائی اس نے نہیں، پھر معافی مانگے گا اپنی غلطی پر؟ اس نے ابھی کہا ہے کہ حکم لگاؤں گا میں۔ اپنے اعتراض پر اسے اعتماد ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہمارا مد مقابل باطل ہے، تو ڈر کیوں رہا ہے حکم لگانے پر؟ 3 مرتبہ میں نے اسے کہا تم حکم لگاؤ، لیکن گھبرا رہا ہے، وہ اپنے اعتراض پر مد مقابل کے اوپر حکم لگانے سے ڈر رہا ہے، کانپ رہا ہے، تھرا رہا ہے، وہ مجھ سے بات کرے گا۔ یہ بدتمیزی نہیں ہے صاحب، ان کو تھوڑا ٹوکیے اس پر، پھر میں بدتمیزی کروں گا تو پھر ان کو برا لگے گا۔ آپ حکم لگا دینا، حکم لگایا آپ نہیں، یہ اگر اس طرح بدتمیزی کریں گے تو میں ان کو جواب دوں گا اسی انداز میں، ٹھیک ہے؟ بدتمیزی آپ نے کی ہے، آپ نے حکم کیوں نہیں لگایا؟ اب میں اسی انداز میں جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ نہیں، آپ حکم لگایا نا۔ کس نے حق دیا؟ اس کی شکست ہو گئی، شکست کا نام کر دو، اس کا میری بیچ بولا ہے، سلام کر دو۔ چلے بولیے آگے بولیے۔ بول رہا ہوں بھائی حکم لگاؤ، حکم نہیں لگاتے تو وہ ڈر رہے ہیں، جو آدمی ڈر کے بات کر رہا ہے اسے حق نہیں بات کرنے کا مد مقابل کے ساتھ۔ 3 مرتبہ بولا میں، 3 مرتبہ بولنے کے بعد تم اگر حکم در بات کر رہے ہو،
क्यों किसी से बात करने जाते हो? बोला वो इसने कहा है कि अली असगर तुम बात नहीं कर सकते, सब कहा है उसने, और उसे यकीन हो जाएगा कि 3-4 मरतबा बोल दिया मैं अपनी टर्न में, लेकिन अभी तक तुम सिर्फ गालियां दे रहे हो, लेकिन तुम पता नहीं लगा सकते। फिर तुम अपने मजहब पर, अपने मसलक पर कैसे एतमाद करते हो? तो सवाल है मेरा, ठीक है? एतराज करो अपनी बारी में, ये फतवा लगाओ अपने दावे पर कि मेरा दावा है, और ऐसा कहने वाला जो है वो क्या है, जो फतवा तुम शरीद दोगे, फतवा लगाओ, दलील भी दोगे, फतवा लगाओगे। ये फतवा किसने दिया है? तुमने कहा ना जो कहूंगा भाई दलील दूंगा, तो दलील दोगे तुम, फतवा लगाओ। चलो मौका दे रहे हैं। चलो सनवर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि हमने कहा था कि अगर सामने से जैसी गुफ्तगू की जाएगी, जिस लहजे में बात किया जाएगा, उसी लहजे में हम जवाब देंगे। अब इन्होंने मेरे को कहा कि डर रहा है, थर्रा रहा है, घबरा रहा है, तो मैं भी इनको कहता हूँ कि अली असगर साहब दिमाग से तो पैदल है और कान से भी बहरे है। मैंने साफ साफ कहा था कि इनके अकाबिर ने झूठ कहा, किसी की तरफ झूठ मंसूब करना ये हुक्म लगाना है या नहीं, लेकिन चूंकि अली असगर साहब जाहिल है, मदरसे में पढ़े हुए नहीं है, सिर्फ हाफिज है, आलिम उलिम नहीं है, इनको नहीं मालूम कि किसी को कहना कि वो झूठा है ये हुक्म लगाना है, इनको मालूम नहीं है, इनको अपने उलमा से पूछना चाहिए। मैंने हुक्म लगा दिया था कि इनके अकाबिर ने झूठ बोला है कि रसूलुल्लाह की सिफत खासा नहीं है, ये झूठ है। अगर ये सच होता तो इस किसी किताब में इसकी सराहत होती, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी किताब में इसकी सराहत नहीं है। अगर है तो अली असगर साहब दिखा दे। चले बोले। माशाअल्लाह, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अलावा किसी के मुताल्लिक है कि रहमतुल्लाह आलमीन है, गोया इसके भी मौलवी शहनवाज कादरी के नजदीक क्या है, तो क्या है, झूठा है, झूठा। देखो अब एक रजविया जिल्द 18, हवाला पहले सेंड करो। भेज रहा हूँ पहले सेंड करो हवाला। अरे भेज दिया हूँ, देखो ना, अरे उससे पहले हवाला भेजता फिर पढ़ता है वो। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, हर अताई कमाल हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खास है और दूसरों को उन्हीं के वास्ते से हासिल है। क्या है? दूसरों को ये रहमतुल्लिल आलमीन वसल्लम क्या है? कमाल है। तुम कह दो कमाल नहीं है, और अल्लाह के नबी के वास्ते से उनको मिला है। तो हवाला दे रहा हूँ, अब दूसरा दे रहा हूँ हवाला। ये देखो फवाइदुल फवाद किताब है, पहले हवाला सेंड करो। हाँ भाई वो तुम बोलो मत बीच में, जब हवाला सेंड करो, शर्त है ये। अगर वो शख्स है तो पहले हवाला देता है, बाद में पढ़ता है वो बोलने जरूरत नहीं। तुमने अभी तक हवाला नहीं दिया तो झूठ किसी ने बोला, झूठ किसी ने, तुमको हवाला मैंने कहा था तुम हवाला दोगे पहले, जो फतवा लगाओगे तुम सीधा तस्लीम करोगे, तुमने खुद बोला है। ये किताब है, ये फवाइदुल फवाद, ये इसमें लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 57 पर, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। किसकी सिफत है? ये खजाना गैब के जवाहिर, और ये बिला इसमें दिया है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अल-फुक़रा वल मसाकीन निज़ामुल हक़ वश्शरा वल हुदा वद्दीन। ये किसके मुतालिक? निज़ामुल हक़ के मुतालिक कहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। देखो सामीन, ये इनकी किताब साबित है। ये इसका आला कहता है जो पूरी बात पढ़ो, इसको अल्लाह के नबी को दिए है, मुकम्मल पढ़ो, उनके वास्ते से दिया गया है। इसको मुकम्मल पढ़ो। क्या मुकम्मल पढ़ो इसको? आज मैंने पढ़ दिए। अरे पूरी बात जहाँ तुमने किया है। मेरे बच्चे क्या बोला है? हमें अनिल भाई शिकस्त क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ शिकस्त हो गई। अरे भाई पूरी इबारत पढ़ते नहीं है, आगे पीछे से पढ़ते हैं ये। शिकस्त कलाम करो अब इसको पहले। शिकस्त हो गई, ऐसी शिकस्त होती है। तुम इबारत आगे पीछे से काट के पढ़ते हो, बातें करते हो, तुमको धोखा देकर। आप अपने जनाब हवाला अभी तुम्हारे हाफिज अली असगर की शिकस्त हो गई, क्योंकि उन्होंने मेरे टर्म में बोल दिया था। तुम्हारे टाइम में कहाँ बोल दिया उन्होंने? इससे पहले इन्होंने कहा था, मैं जब बोल रहा था, मैं जब दावा पेश कर रहा था, उस टाइम इन्होंने बोला, मैंने उस पर टोका, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम भी बिके वो इनकी तरह। नहीं तुम अपनी बारी में पढ़ रहा ना पूरा। नहीं, मेरी बारी में इन्होंने टोका था। नहीं जब हो चुकी है इनकी शिकस्त तो पहले हो गई। बात हो गई। का लिंगड़ा मुनासिर भाग रहा है अब।
नहीं भागना, हम तो भाग बंदियों का लंगड़ा मुनाजिर भाग रहा है। अगर इनमें हिम्मत है अभी रुक के बात करें, इसको अभी मैं नंगा कर दूंगा, लेकिन ये डर को भाग रहा है। मुझे भी जब मेरी बारी बोल रहा है, अभी तक बोल रहा है, अभी तक। चलो बोलो 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 बोल खामोश हो जाए आप। अनिल भाई, जब मेरा 2 मिनट से लेकिन ज्यादा हो चुका है इनका, ठीक है, अब इनकी बारी खत्म है। नहीं अभी आपने बीच में बोला है ना, बोलना था उनको पूरा। मैंने 10 सेकंड बोला, सिर्फ 10 सेकंड बोला। आप बोल गए ना, 1 मिनट तो आपको हो गई बोलते हुए। मुझे चलो मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ। हाँ 1 मिनट तो 30 सेकंड देता हूँ। अनिल भाई जी, शुरू से ही मेरी बारी में बोल रहा है, ठीक है ना? 30 सेकंड इनको देता हूँ। अभी बोल रहा है देखो। अरे सरवाज साहब खामोश हो जाए। अरे भाई मैं 30 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 30 सेकंड देता हूँ, मैं कह रहा हूँ। अभी बोल रहा है। बोलो बस, खामोश हो जाए। हाँ, शुरू से मेरी बारी में बोल रहा है, आगे भी बोलेगा। अब इसकी शिकस्त हो चुकी है, शराब में बात सही थी। भागो भागो भागो, लंगड़ा मुनाजिर भाग रहा है। चलो हो गया शिकस्त। ये लंगड़ा मुनाजिर भाग रहा है।